السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محسن جاوید صاحب۔ محسن جاوید صاحب کو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، جہاں اے بی ایس کا نام سنتے ہوں گے وہاں آپ کو محسن جاوید نظر آتے ہوں گے۔ یہ صبیح الاکرام کے نہ صرف جسے کہیں کہ ان کے ساتھی ہیں، بلکہ ان کے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ان سے ہم جانیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے۔ اور اے بی ایس کی جو اتنی پذیرائی ہے اور لوگوں نے اتنا پسند کیا ہے ہائی رائز کے اس اسٹائل کو، جو پاکستان میں پہلی دفعہ اے بی ایس نے پاکستان میں چیزیں شروع کی، تو لوگ بہت اس کو چاہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں محسن جاوید صاحب کو ہم نے آج اسٹوڈیو میں بلایا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا سر، یہ جو آپ کا جو صبیح الاکرام صاحب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، وہ تعلق کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کا ان سے کیا تھا؟ آپ کا بیسیکلی آپ خود کیا کرتے تھے؟ کہاں سے یہ سارے آئیڈیاز آئے اور یہ چیزیں ہوئی؟ کس طرح یہ اے بی ایس جیسا اتنا بڑا ایک جسے کہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ایک نئی انوینشن جو پاکستان کے اندر آپ لے کے، یہ کیسے ہوا ہے؟ اچھا، کافی زیادہ سوالات آپ نے ان میں پوچھ لیے ہیں، کیونکہ اگر صرف تعلق کی بات کریں تو اسی کو کافی زیادہ ٹائم چاہیے کہ جی آپ کریں کھل کے بات۔ تعلق ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیتا رہوں باری باری۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلق صبیح بھائی سے، صبیح کا اور میرا تعلق 2002 سے ہے۔ اچھا، اور اس وقت صبیح صاحب میرا خیال ہے 6-7 کلاس میں یا 8 کلاس میں پڑھتے تھے جب سے ہمارا تعلق ہے۔ فیملی ٹرم کی وجہ سے؟ فیملی ٹرمز ہیں، ظاہر ہے میں رشتے پہ صبیح کا خالو لگتا ہوں۔ اچھا، یہ فرسٹ ٹائم مجھے پتہ لگا۔ ہاں، وہ بہت سارے لوگ میڈیا پہ بڑی زیادہ اسپیکولیشن ہوتی ہے، کبھی کوئی بھائی کہتا ہے، کوئی دوست کہتا ہے، کوئی ابو بھی کہہ دیتے ہیں، بہرحال ان کی ہر ایک کی اپنی نظر ہے۔ تو ویسے میرا اور صبیح بھائی کا جو ہے خالو اور بھانجے کا تعلق ہے۔ اچھا، لیکن وہ دوستی میں اور پیار محبت میں بدل گیا بہت زیادہ۔ تو نہ اس نے مجھے کبھی خالو کہا، نہ میں نے اس کو کوئی بھانجا کہا۔ تو وہ بہت زیادہ میرے سے نا اس کا، وہ بھی مجھے بھائی کہتا ہے اور میں بھی اس کو بھائی کہتا ہوں۔ اچھا۔ تو بڑے اسٹارٹ سے کہہ لیں کہ جب ہمارا ایک ان کے ساتھ تعلق بنا تو میں عمرہ کرنے گیا، تو ان دنوں صبیح بھائی ریاض میں رہتے تھے ظاہر، تو فیملی کے ساتھ میں بیگم کے ساتھ گیا۔ تو اس وقت یہ ابھی اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو ریاض جانا، تو پھر ان کے ساتھ ہم پھرے، بیٹھے، گپ شپ ہوئی، دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی پھر میں بزنس میں آ گیا، کپڑے کے بزنس میں نے اسٹارٹنگ لی تھی۔ تو کپڑے کے بزنس میں نے پھر ریاض میں ایکسپورٹ وغیرہ کرتا تھا، تو اس سلسلے میں میرا ریاض آنا جانا کافی تھا۔ تو پھر میں نے جب جانا تو وہاں پہ پھر ریاض میں پھرنا۔ صبیح صاحب کو بھی کھانے پینے کا بڑا شوق ہے، تو مجھے لگتا بھی ان کی صحت سے۔ تو لاہوریوں کا آپ کو پتہ ہے شوق ہوتا ہے کھانے کا۔ اور خیر ہمیں ویسے ہی صبیح تو چونکہ وہاں پہ رہتے تھے ریاض میں، اور مجھے بھی ایک سعودی کھانوں کا اور عرب کے کھانوں کا بڑا شوق تھا، تو ہم دونوں نے اکٹھے بڑا وہاں پہ انجوائے کیا، کھانے باہر پھرنا۔ پھر یہ پڑھنے پڑھانے کے چکر میں پھر پاکستان آ گئے۔ تو پاکستان میں بھی کراچی میں انہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں چلے گئے، تو کراچی میں ہونا تو پھر لاہور بھی ظاہر ہے آن اینڈ آف آتے جاتے تھے۔ پھر تراویح بھی بلکہ لاہور میں شروع کر دی، تو پھر لاہور میں شروع کی تو ظاہر ہے پھر تو لاہور میں کب آئے آپ؟ کیا ٹائم تھا؟ وہ کون سا سہیل بھائی لاہور میں غالباً آئے تھے تقریباً کوئی 2010 یا 11 میں آ گئے تھے۔ تو پھر وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پراپر لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ پہلے تو 5 سال کراچی میں رہے نا، تو لاہور آنے کے بعد جب انہوں نے پہلے تو ہاؤس جاب کی، وہ ضروری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، MBBS کے بعد 1 سال۔ اس کے بعد جب اچھا ڈگری انہوں نے ڈاکٹری کی کراچی سے، میڈیکل کالج کراچی سے۔ اچھا ٹھیک۔ تو جب لاہور آگے یعنی اس کے بعد آپ نے جب ہاؤس جاب کے بعد جب پراپر بزنس میں جب سٹارٹ کیا تھا، تو چونکہ ہماری دوستی بہت زیادہ تھی، بیٹھنا، گپ شپ لگانی، ساری چیزیں اکٹھے، کھانا باہر جانا، تو پھر جب کاروبار میں آئے تھے تو پھر اس وقت بھی گھر میرے پاس ہی آئے تھے سب سے پہلے کہ محسن بھائی کام یہ آپ سے مشورہ کہ ایک سینئر سے جو مشورہ ہوتا ہے، پراپرٹی کے شروع کرنا ہے ہم نے، تو آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے ساتھ کر لیتے۔ میرا آلریڈی ایکسپورٹ کا چل رہا تھا کام، لیکن میں نے کہا چلو پراپرٹی تو سائڈ بزنس، ہم نے کوئی خرید لی، کوئی بیچ لی، شروع میں یہی تھا۔ تو میں نے اور صبیح بھائی نے اسٹارٹنگ میں کہہ لیں کہ
15-16 کی بات ہے جب کہ بحریہ ٹاؤن میں ہم نے پلاٹس کی سیل پرچیز کا کام شروع کیا تھا 2016 میں. ہاں اور 15-16 میں یہ وہ ٹائم تھا جو پراپرٹی کی پیک آنے والی تھی یا شروع ہوئی. وہ ایسے ہی تھا کہ ہم نے بیانہ کرنا ہے 2-4-10 دن میں ہم نے بیچ دینا, مطلب بیانہ کر کے 10-12 لاکھ لے. ابھی ٹائم پیمنٹ کا آیا نہیں تو ہمیں پھر آگے سے گاہک مل جاتا, تو وہ اتنے اچھے نہیں دن تھے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم ادھر, بلکہ سبیل بھائی کو کام کرنے کا بڑا شوق تھا, تو انہوں نے نا ایک وہاں پہ ایک چلتا چلاتا تندور تھا ایک, تو وہ خرید لیا. اچھا, تو ان کو کام کا بڑا بزنس کا تھا نا, ایک شوق تھا بہت زیادہ. تو ہم نے وہ باہر میز کرسی لگا کے نقشہ رس لینا, ادھر ہی بیٹھے ہونا, تو وہیں پہ فون کرنا, یہ پلاٹ مل رہا ہے, یہ بک رہا ہے, محسن بھائی دیو 10 لاکھ کا چیک. میں نے گاڑی ادھر ہی کھڑی ہوتی, وہیں سے وہی ہمارا آفس ہوتا تھا, گاڑی میں سے چیک نکالا, اس کو دے دیا. تو اس طرح کرتے کرتے پلاٹس کئی خریدے, کئی بیچے, تو بڑا اچھا کام کیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو کامیاب بندہ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں, پہلی بات تو اللہ کا فضل ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ خیر کے ایسے پہلو ہوتے ہیں جس سے اللہ نوازتا ہے. تو میں ان کی طرف آپ کو تھوڑی سی نشاندہی کرتا ہوں کہ جب ہم وہ پلاٹ بھی لیتے تھے نا جس میں 15 لاکھ 20 لاکھ بیانہ یا 50 لاکھ کا پلاٹ ہے, 45 لاکھ ہے, تو اگر مارکیٹ پرائس اس کی 45 لاکھ ہے نا, تو سبیل بھائی نے مجھے کہنا محسن بھائی اسی 42 دے دیتے 3 لاکھ کا رس اگلے بدلے واسطے رکھ دیو, تاکہ انہوں ہی پتہ لگے کہ اس کو بھی پتہ لگے کہ کسی اچھے بندے سے ہم نے لیا, اور وہ پھر دوبارہ بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے گا. یعنی وہ ایک خیر کا پہلو یہ والا کہ اگلے کا فائدہ سوچنا ہے ہم نے محسن بھائی. یعنی ماشاءاللہ تھا میرے سے چھوٹا, لیکن سوچ اس طرح بڑی سوچ بڑی تھی, اور اس نے مجھے کہنا کہ محسن بھائی ہم نے نا اگلے بندے کا فائدہ سوچنا ہے. 50 کا پلاٹ ہے نا, ہم اس کو دیں گے 45 کا, اس کو موقع پہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ کا فائدہ ہوگا نا, تو وہ دوبارہ آئے گا. کچھ جو بھی چیز ہو دو میں ہم اس کو موقع پہ 50 کی بجائے 52 کا بھی دے دیں گے تو دوبارہ نہیں آئے گا وہ. ایسے ہی میں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہم نے ماشاءاللہ اسی اصول کو لے کے چلے, اور پھر اچھی ٹریڈ کی, اچھے پلاٹس بیچے. پھر وہ پلاٹس کو بیچتے بیچتے ہم ٹاؤن کے پلاٹس میں آ گئے, تھوڑا الکبیر ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے. وہاں پہ شروع کس اس سے کیا؟ بحریہ ٹاؤن سے کیا شروع. اچھا, بحریہ ٹاؤن کی سیل پرچیز کرتے تھے پلاٹس کی؟ جی وہیں سے شروع کیا. ٹھیک. وہاں سے پھر کرتے کرتے تو ہم اپنا الکبیر ٹاؤن میں ایک نیا ٹاؤن متعارف ہوا, اس میں کافی کام کیا. چودھری اورنگزیب کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا تعلق ہے, بھائی ہیں وہ بھی, تو ان کے ساتھ بہت اچھا کام کیا. آج بھی ان سے بات ہوتی ہے, کوئی مسئلہ مسائل الشبیر کے حوالے سے, تو وہ آنر کرتے ہیں ہماری بڑی. تو وہاں پہ بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد پھر ہم ایک کانفیڈنس بندے کا ڈیولپ ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے اتنے 1000 پلاٹ بیچ لیے ہیں, اب تو ہم خود بھی سوسائٹی بنا سکتے ہیں. تو وہ اس چکر میں ہم نے پھر جو ایک مشکل کا واقعہ اکثر سبیل بھائی کے منہ سے سنا, وہ پھر ہم ایک معاملے میں پھنس گئے. تو یہ لاہور والی جگہ تھی؟ جی یہ لاہور میں تھی, کالا شاہ کاکو کے. کس جگہ میں؟ کالا شاہ کاکو. کالا شاہ کاکو. تو وہاں پہ پھر ہم, جہاں یہ علیم خان کی سوسائٹی پارک ویو شاید نہیں, علیم خان کی ادھر ہے ملتان روڈ. اچھا, یہ جہاں لاہور اسمارٹ سٹی ہے, ہاں لاہور اسمارٹ سٹی, ایسے گارڈن وغیرہ اس سائڈ پہ تھی. اچھا. تو یہ کتنے کنال کا پلاٹ تھا جو پھنسے تھے ہم؟ وہ تقریباً تھا 2200 کنال جگہ تھی. 2200. اچھا, اس مالک کا کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ اس کے پاس جگہ تھی یا تھی نہیں, یا کاغذ نہیں تھے, کیا تھا, کس طرح؟ اصل میں اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک اعتماد میں کسی پہ ایک اندھا اعتماد کیا. ایک بندہ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہماری جماعت کا بندہ ہے تو ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا, تو ہم نے اس کے کہنے پہ, اس نے کہا جی میرا اس طرح 2200 کنال جگہ ہے, یہ ساری میری جگہ ہے, آپ اس پہ ٹاؤن بنائیں اور کاٹیں اس کو. تو نہیں آپ نے کاغذ وغیرہ ہم نے, میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک پہلے تو ہم نے اعتماد کیا. ہم نے اچھا, وہ ورتھ اس وقت ہماری مارکیٹ میں اس طرح کی بن گئی تھی کہ ہم نے صرف ایک کہہ لیں کہ چائے کی پیالی پہ 6000 پلاٹ بیچ دیا تھا. اس طرح کی ورتھ تھی اس وقت ہماری. تو وہ ہم نے ٹوکن اماؤنٹ پہ سارا پلاٹ بیچ دیا ڈیلرز کو کہ بھئی آپ اب ڈاؤن پیمنٹ جمع کراتے جائیں, اپنی فائل دیتے جائیں. تو جب وہ فائل دینا شروع کی اور زمین پہ کام شروع کیا, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زمین تو 2200 کنال کی بجائے اس کے پاس تو صرف 12 کنال ہے, اس سے اوپر تو زمین ہی نہیں. 12 کنال کو دکھا کے وہ پیچھے سارا کہہ رہا ہے. اچھا, وہ پیچھے اس کا بیانہ ضرور تھا, لیکن وہ بیانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا تھا, تو اس لیے انہوں نے نہیں دی. بندہ پیچھے والا زمین جو مالک تھا, اس بندے کو جو مڈل مین تھا ہمارے درمیان زمین, اس بندے کو زمین دینے سے انکاری ہو گیا تھا. کیوں؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھے پہلے پیمنٹ نہیں کی, اچھا, تو اس نے آگے بھی نہیں کرنی. تو ہم نے کہا بھائی تو ہمیں اس کے ساتھ ملوا دے, ہم اپنا جو ہے نا کر لیتے ہیں, اس کو پیمنٹ دیتے ہیں اور اپنا کام نکلواتے ہیں. تو وہ بھی نہیں. لیکن ہم نے, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اور ہم نے ایک حدیث سنی ہے, ظاہر ہے وہ حدیث کی, بلکہ میرا خیال ہے پہلی ہی وہ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ بڑی
جو ہے نا یہ صرف ایک بات نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑی ایک حقیقت ہے, اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں اس کی بزنس میں آ کے اور اس طرح کے معاملے میں کہتے ہیں نا انسان کامیابیوں سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا ناکامیوں سے سیکھتا ہے. تو میں نے اس میں ایک اور چیز دیکھی ہے کہ ہم نے نیت کا اس طرح کا عمل درآمد ہے کہ آپ کی زندگی میں کہ آپ اگر 3 پارٹنر ہیں نا اور 2 کی نیت صحیح ہے, کسی ایک کی بھی خراب ہے نا, آپ تینوں ناکام ہیں, آپ تینوں ناکام ہیں. آپ بلیو کریں کہ اس زمین کی ساری پیمنٹ بھی ہمارے پاس تھی, سارا کچھ تھا, سارے وسائل بھی تھے, ہر چیز پوری تھی, لیکن ہمارے درمیان ہی ایک بندہ ایسا تھا جس کی نیت ہی نہیں ٹھیک تھی, وہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتا تھا. تو کیسے ہم سرخرو ہو سکتے تھے؟ ہماری نیت بھی ٹھیک, ہمارے اعمال بھی یعنی بظاہر ٹھیک, اور ہم اپنی لوگوں کی خیر خواہی بھی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس پیسے بھی موجود ہیں, وسائل بھی موجود ہیں, ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا. تو یہ نیت کی ایک نئی بات سمجھ آئی کہ آپ جو ہے نا, آپ 3 لوگ یا 4 لوگ کام کریں نا, ان میں سے کسی ایک کی بھی نیت خراب ہے تو آپ کوئی بھی نہیں کامیاب, کوئی بھی نہیں. یہ ہم نے اب اپنی زندگی میں مشاہدہ کر. یہ کتنا وقفہ تھا یہ آپ نے, کیونکہ آپ ہزاروں پلاٹس بیچ چکے تھے, لوگ آپ پہ اعتماد کرتے تھے, اور اسی اعتماد کی وجہ سے جو جگہ آپ نے 12 جتنی بھی کنال تھی اس کے پیسے دیے, اور جو بھی پراپرٹی ڈیلروں نے خرید لی, جنہوں نے خریدی, تو پھر یہ کتنا عرصہ یہ تمام چیزیں چلتی رہی, اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی, یہ ڈیل, کیونکہ یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے یہ بڑا سلو ہو جاتا ہے, گزرتا جاتا ہے. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں 2018 میں یہ شروع ہوا تھا, لیکن 4-6 مہینے تو کہہ لیں وہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا, بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقیقت کی ہے. وہ جب پتہ چلنا شروع ہوا تو پھر وہ کہہ لیں کہ جیسے گھیرا آپ کا تنگ نہیں ہوتا جاتا, گھیرا تنگ ہوتا گیا, لوگ آپ کے سر پہ آتے گئے, تو ہم نے لوگوں کو کلیئر کرنا شروع کیا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے موبائل بند کر دیے, ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے گھروں سے غائب ہو گئے. ہم مارکیٹ میں بیٹھے, بحریہ ٹاؤن تلوار چوک کے اوپر بیٹھے, اپنا بورڈ بھی لگایا, لوگوں سے بھی ملے, اور اتنا سخت وقت تھا کہ ہم نے اپنی چیزیں ڈسپوز آف کرنا شروع کی, پلاٹ بیچے, گاڑیاں بیچی, یہاں تک کہ میں نے اپنی بھی جو میرے ذاتی استعمال کی گاڑی تھی میں نے وہ بھی بیچ دی. اور میں اب اپنے جو ساتھ میرے ایسوسیٹ ہیں میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں اور یہ مثال بھی دیتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ بحریہ, میرا گھر ہے کینٹ میں موٹر اسٹیڈیم کے اپوزٹ, تو وہاں سے میں بحریہ ٹاؤن بس پہ جاتا رہا ہوں 6 مہینے. اور اس سے پہلے آپ نے ساری کامیابیاں, ترقیاں, سب کچھ آپ نے سعودیہ جا کے کاروبار کر لیا, وہ کامیاب کر لیا. یہ لیکن لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے ایسٹ بیچنے شروع کیے. آپ بلیو کریں کہ جن لوگوں کو پیسے واپس کیے تھے وہ آج پھر ہمارے ساتھ دوبارہ انویسٹ کر رہے ہیں, صرف کس لیے کہ ان کا اعتماد بحال ہو گیا کہ ہمارے پیسے کہیں ضائع نہیں ہوئے. اور وہ تقریباً کہہ لیں کہ جو عرصہ تھا اس میں کچھ 34-35 کروڑ کا لاس ہوا تھا ہمیں, جو 34-35 کروڑ کا. تو سبیل بھائی نے بھی ساری گاڑیاں بیچ دیں, لوگوں کو پیسے دیے, میں نے بھی جو میرے پاس تھا بیچ کے کلیئر کیا, کسی کو پلاٹ دیے. تو نہیں وہ پیسے گئے کہاں, مطلب وہ جو مالک تھا وہ دے نہیں رہا واپس, اس کے پاس تھا یا اس نے کہیں لگا دی, وہ پیسے کہاں گئے؟ نہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے انویسٹمنٹ, جب آپ نے پلاٹس کی فائلیں لے لی, لوگوں کو پلاٹس کی فائلیں دے دی, آگے ان کو دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہم نے تو وہ مالک کو دے دی. نہیں پیسے آپ کے مالک کو چلے, اب مالک کیا کہتا ہے؟ مالک کو دے دیے نا. اب جو ہمارے درمیان تیسرا بندہ ہے وہ اگر اس زمین پہ اسٹے لگوا رہا ہے, ہماری زمین ہی نہیں کلیئر ہو رہی, ادھر کام ہی نہیں ہو رہا, جن کو پلاٹ پیسوں کے اگینسٹ فائل دی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سانو دیتا ہے, ہمیں پلاٹ دے, ہم ادھر اندر ہی نہیں گھس سکتے, وہاں پہ اسٹے لگے ہوئے ہیں, وہ ہمارے نام ہی نہیں زمین. اور جو مالک نہیں تھا, جس نے پہلے کسی سے بیان نہ کیا, اس کے بات نہیں بنی, پیسے سارے اس کے پاس, پیسے زمین مالک کے پاس, زمین مالک کچھ اس کے پاس چلے گئے, کچھ زمین مالک کے پاس. پہلے تو اس کے پاس ہی جا رہے تھے, پھر ہم نے زمین مالک کو نکالا اور اس کو پیسے دے کے اندر گھسنے کی کوشش کی. جب اندر گھس گئے تو اسٹے آ گئے, اب جب اسٹے آ گئے تو پھر نہیں ہم کام کر سکتے. پہلے زمین نہیں تھی, کام نہیں کر سکتے, جب زمین مل گئی تو اسٹے آ گئے, نہیں کام کر سکتے. اب جن کو فائلیں بیچی ہیں وہ تو ہمارے وہ تو وہ تو کچھ کاٹ کے دو, کچھ دکھاؤ, نام ہے, وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اب ہم ان کو کیا کہیں کہ بھئی ہم پھنس گئے, ہم ان کو کہتے تو تھے لیکن پھر بھی ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا. تو پھر اس وقت پھر ایک تھرڈ پارٹی اور ایک اس میں آتی ہے, انگیج ہوتی ہے. خیر ہم نے وہاں سے نا نکلنے والی بات کی, ہم نے کہا یار ہم نے کاروبار ضد کوئی نہیں ہوتی, اگر ہم یہاں پھنس گئے نا, ہم یہاں سے نکلے, اللہ کا نام لے, لوگوں کو کلیئر کرے, تو ہم پھر سے کام شروع کرتے ہیں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. تو وہاں سے پھر وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, سمجھ لیں کہ وہ کرتے کرتے حالات. اچھا اس سے بعد آپ نے سوسائٹیز کی طرف نہیں گئے, اس سے بعد آپ اس سے بعد آپ ڈائریکٹ ہائی رائز پہ. اس کے بعد میں دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم نے
جب لوگوں کو کلیئر کرنا شروع کیا, مشکل حالات آئے, تو جو 100 بندوں کی ٹیم تھی وہ 2 بندوں کی رہ گئی. ٹھیک ہے, آپ اور سبیہ وہ 2 بندے بھی ہاں وہ ظاہر ہے پھر مشکل وقت میں کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو وہ سارے خیر چلے گئے. جب تو ہم نے پھر اس میں فیصلہ کیا, تو اس میں کرتے کرتے نا ہم نے پھر کچھ لوگوں کو, ایک میں نے بتایا نا تھرڈ پارٹی اس میں زمین میں انوالو ہوئی, ان کا بھی ایک ٹاؤن تھا, کچھ انہوں نے ہمیں اس زمین کے اگینسٹ فائلیں دینا شروع کی, کچھ انہوں نے پیسے دے دیے, تو ہم نے بھی آگے لوگوں کو کہا یار کلیئر ہونے شروع, ہاں کچھ پلاٹ لے لو, کچھ پیسے لے لو, کسی کو اپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ دینی شروع کر دی. تو اس طرح کر کے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سے نکالا, کیونکہ نیت تھی ہماری لوگوں کو کلیئر کرنے کی, ہمیں ان کو خراب نہیں تھا کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, تو اس میں سے الحمدللہ ہم سرخرو ہو کے نکل گئے. ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ نے جو بات کی نا کہ آپ اس میں سے نکل کے اپارٹمنٹ میں گئے, تو 2200 کنال سے نکل کے ہمیں اتنی عقل آئی اور اتنا ہم نے سے سبق سیکھا کہ 2200 کنال سے ہم سیدھا 2 کنال پہ آ گئے تھے. یعنی اپنا پروجیکٹ 2-2.5 کنال کا کیا تھا آفیشلی جو چیز ہو جس پہ کوئی ہم نے کہا یار جتنا اپنا ہے نا اتنی جتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی چادر ہو. تو بس وہ وہاں سے پھر ہمارا اپارٹمنٹ کا سفر شروع ہوا. پہ اس سے پرل ون ٹاور. اچھا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سبیل بھائی کا خود کا تھا, آپ کا تھا, کس کا تھا یہ بیسیکلی آئیڈیا؟ کہاں سے یہ چیزیں فلوٹ ہونا شروع ہوئی کہ ہم اپنا اس طرح 2 کنال پہ ہائی رائز کی طرف جائیں, یا کس سے آپ نے یہ موٹیویٹ؟ وہ کہتے ہیں نا وہ ضرورت ایجاد کی مایا, تو بھائی ضرورت تھی اس وقت, ہم پھنسے ہوئے تھے. ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں, کزن ہیں, ان کا وہ آلریڈی اپارٹمنٹس کا کام کر رہے تھے. اچھا. تو ہم نے ان سے ایک بلڈنگ کا سودا کر دیا. ہم نے کہا بنی بنائی آپ نہیں, انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا. ہم نے کہا اس پروجیکٹ میں کتنے اپارٹمنٹ, انہوں نے کہا 10 یا 15 جتنے بھی تھے واٹس ایور. ہم نے کہا یار یہ سارے آپ ہمیں دے دیں اس ریٹ پہ, ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. تو ہم نے وہ ایک تجربہ کیا تھا, وہ آگے بیچنا شروع کیے, وہ بناتے تھے اور ہم بیچتے تھے. اچھا. جب ہم نے 10-12 بلڈنگ اس طرح بیچ لی نا, چھوٹے چھوٹے کر کے, 5-5 مرلے کے, تو اس سے نا ایک تو ہماری لائبلٹی ساری اتر گئی کہ جو لوگوں کا مثلا ایک بندہ ہے جس نے کروڑ کا ہم سے کمرشل خریدا ہوا تھا, تو سیدھے پیسے دے دیتے, تو اس کو ہم نے کہا بھائی تجھے کروڑ کا اپارٹمنٹ دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کر کے نا ایڈجسٹمنٹ بنا کے لوگوں کو کلیئر کرنا شروع کیا. لیکن اس سے کانفیڈینس بھی بحال ہوا کہ یار اچھا اپارٹمنٹ بھی لوگ لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں, یا اس کی بھی مارکیٹ ہے. تو وہاں سے پھر ہمیں بیریا سے بات کی, انہوں نے ہمیں پلاٹس دیے. تو وہ پھر اس وقت پرل ون ٹاور کے نام سے ہم نے وہاں پہ پروجیکٹ لانچ کیا. تو یہ پرل ون جو اسٹارٹنگ میں تو ہمارے بھی کانفیڈینس, اچھی بات ہے, شیک کر رہا تھا کہ ہم 5 مرلے کی ہائٹ بیچ رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارا ایک فیلئر تھا, ظاہر ہے کانفیڈینس بندے کا شیک کرتا ہے. لیکن اللہ پہ توکل کر کے ایک اس میں سچی بات ہے. پھر اس وقت خیر ہمبل بھی ہمارے ساتھ, ڈاکٹر ہمبل جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی آ چکے تھے. تو میں اور ہمبل تھوڑا سا ڈر رہے تھے کہ اتنا بڑا نہیں بناتے, لیکن سبیل بھائی نے بھی خیر اس میں کہا کانفیڈنس دیا, اللہ توکل, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ مدد کرے گا, ہماری کوئی ایسی بات نہیں, کریں شروع. تو وہ پھر ہم نے شروع کیا اور اللہ کا فضل سے وہ اچھے طریقے سے بیچا سارا, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی. اس کے بعد پھر چل پھر ABS مال اینڈ ریزیڈینسی لانچ کیا, وہ بھی اب کمپلیشن پہ ہے. اچھا پھر آپ جب یہ پارل ون کی اگر بات کر لیں جو لاہور میں ہے, اور وہ بڑا مشہور ہوا, لوگوں نے بہت سراہا, اور اس پروجیکٹ کو آج بھی مطلب بتایا جاتا ہے کہ جو لاہور کے اچھے پروجیکٹس میں سے وہ ڈلیور ہوا ہائی رائز میں. تو اس کی جو جگہ لی, اس کا کتنی جگہ تھی, پھر اس پہ جو یہ ماڈل بنایا یہ کس نے بنایا, کس طرح, یہ تمام چیزیں کیسے ہیں؟ جب کیونکہ فرسٹ ٹائم جو چیز بنتی ہے اور جس کو بڑا آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیا کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا؟ نہیں مشکلات تو دیکھیں جو بھی نیا, اور اس کے لیے پھر پیسے کس طرح, اس کے لیے جو پارل ون جو پہلا بنایا جب آپ, ہاں تو پھر اس پارل ون کے لیے میں نے بتایا نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بیریا نے, ہم نے بیریا ٹاؤن سے پلاٹ لیے تھے. تو ان سے بیریا ٹاؤن جو ہے نا, وہ نئے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا کرتا ہے, وہ انگیج کرتا ہے, ان کو سستا تھوڑا سا دیتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. تو انہوں نے ہمیں کچھ اس میں پلاٹس میں ٹائم دے دیا کہ آپ اتنے پلاٹس میں اتنے ٹائم میں ان پلاٹس کی رقم کلیئر کر دیں. تو انیشیل اماؤنٹ ہمارے پاس تھی کچھ, ایک آدھی گاڑی جو تھی بچی ہوئی وہ بھی بھیج دی. میں نے کہا چلو اب کام تو کرنا ہے نا, یہی کام کرنا ہے. تو وہ پھر اسٹارٹنگ میں ہمیں سمجھنے کہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ مل گیا تھا. اچھا. تو لیکن ہم نے انسٹالمنٹ اس کی 3-4 مہینے میں کلیئر کر دی. ہاں ٹھیک ہے, اپنا ٹائم ہمارا بھی اس سے بھی 3 گنا زیادہ تھا, لیکن ہم نے اس کو بڑی کلیئر کر دیا تھا. کیونکہ ہماری چیزیں بک رہی تھیں, پیسے آ رہے تھے, تو ہم نے گھر کیوں لے کے جانا ہے, سب سے پہلے ہم اپنی لائبلٹی کلیئر کرتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے بیریا. اور پھر کنسٹرکشن کا جو سامان آتا ہے, کیونکہ بڑے ظاہر ہے وہ کنسٹرکشن میں پھر یہ تھا نا کہ ہم نے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب کے جو والد صاحب ہیں, ڈاکٹر اکرام صاحب چیئرمین ہیں ABS ڈیولپر کے, وہ ماشاء اللہ ظاہر ہے بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, تو چیزوں کو
پھر کنسٹرکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا ارلی رائزنگ والا بندہ چاہیے جو ان کے سر پہ ہو اور اسٹرکٹلی چیزوں کو دیکھے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اسٹرکٹلی اس کو لے کے بھی چلتے ہیں, رولز کو فالو کرواتے ہیں, رولز کو فالو کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں. اصل جو چیز ہے کہ صرف کرتے نہیں ہیں, کرواتے بھی ہیں. تو وہ ہمیں اس طرح کا بندہ چاہیے تھا. تو وہ صبح صبح مزدوروں کے سر پہ وہ چڑھ جاتے ہیں اور سارے کام ان سے کرواتے ہیں. تو وہ اس میں وہ بڑی ماشاءاللہ سبیل کی کہنے کے ایک لک ہے کہ ان کے والد صاحب ساتھ ہیں. تو وہ ماشاءاللہ کنسٹرکشن کو وہی ہیڈ کرتے ہیں. تو وہ کافی اچھے طریقے سے انہوں نے معاملات کو کیا. تو ظاہر ہے وہ پہلا پروجیکٹ تھا, بڑا میگا پروجیکٹ تھا. اس وقت بھی وہ بیریا ٹاؤن کا لارجسٹ ریزیڈینشیل ٹاور ہے ابھی تک کا. اس کے بعد اس کا ریکارڈ ہم نہیں توڑا ہے الحمدللہ. اس کے بعد جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ سارے اس سے بہت بڑے ہیں, لیکن وہ پہلا تھا تو اس میں کافی چیلنجز آئے. لیکن اللہ کا شکر ہے سبیل بھائی بھی جو ہے نا, ان کا انجینئرنگ کے اندر بھی ان کا بڑا ایک ہے, شوق بھی ہے. تو انہوں نے خود اسٹڈی کر کے ڈیزائنز بھی ایون خود بنوائے. اچھا, ڈیزائنز بھی خود بنوائے اور کافی چیزوں میں جو ہے نا وہ خود انوالو رہے ہیں اور ابھی تک رہتے ہیں. اور جب میں آپ کو بتاؤں اس کی کمپلیشن ہو رہی تھی تو ظاہر ہے سارے ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ آپ کو پتہ ہے 2021 کے بعد یہ 22-23 میں ایک دفعہ ڈالر کا بہت ایک دھچکا لگا تھا کہ ڈالر 400 تک گیا تھا. تو اس میں ساری جتنی آپ کی تھیں اسسمنٹ ہوتی ہے پروجیکٹ کو لے کے, خراب ہو گئی تھی. تو وہ اس میں آ کے نا ایک جگہ پہ آ کے ہم پھنسے تھے. تو اس میں ڈائریکٹرز نے کہا کہ یار یہ جو ہم نے ماربل جو سیڑھیوں میں لگانا تھا نا, اب بالکل اب خاص سے آؤٹ ہو گیا میں, تو اس کو چھوڑے کوئی اور لگاتے ہیں. تو سبیل بھائی نے کہا یار پیسے پاویں میری جیب تو لگ جائیں, جو چیز دکھائی ہے وہی لگا دی. ہم نے اس کے علاوہ کچھ پکے سچے کاروباری ہیں, میں سے لگ جائے آپ لگائیں, مجھے 1 روپیہ بھی نہ بچے, میں نے وہی چیز دینی ہے جو میں نے دکھائی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اگر کوئی ڈیولپر ایسا سوچتا ہے, کوئی بھی ایسا سوچتا ہے. لوگوں نے آپ بلیو کریں کہ اسی دوران ہمارے پروجیکٹ کے دوران لوگوں نے کمپلیٹ کر کے 1 بیڈ کے اوپر 65 لاکھ روپیہ انفلیشن چارج کی ہے لوگوں کو. اچھا, اتنے کا اپارٹمنٹ تھا, اتنے ڈبل ان کو چارج کیے ہیں. لوگ روتے ہیں. تو اچھا پھر جب یہ بنا لیا پھر اس سے بعد سیلز کا میں نے بڑا دیکھا کہ سیلز کا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ کو بڑا, کیونکہ سبیل صاحب خود بڑے مطلب کہ باقی تو بڑے جتنے بھی میں نے دیکھے نا ڈیولپر وہ اتنے بولتے نہیں ہیں, لیکن سبیل صاحب تو کھل کے آتے ہیں سامنے کہ یہ ہونے جا رہا وہ ہونے جا رہا ہے, اور پھر وہ ایک سانس میں ساری چیزیں جتنی بھی اس کے اندر پروجیکٹ کے اندر وہ ہوتی ہے وہ ایک سانس میں گنواتے ہیں. تو یہ جو سیل کا ماڈل تھا یہ کہاں سے کس طرح اس کو دیکھیں سیلز میں بھی میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ سیل کرنا سب سے مشکل کام ہے. بالکل مشکل کام ہوتا ہے. اس میں بھی میں پہلی بات تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. ظاہر کاروبار ہے, کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ گاہکوں کو بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ گاہک کے دل میں بات ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے. لوگ ہماری بات سنتے ہیں, اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں اور خرید لیتے ہیں. تو باقی جہاں تک سبیل بھائی کی بات ہے تو میرا خیال ہے ان میں وہ فیملی جینز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. ان کے نانا اور ان کے ماموں صاحب بڑی شخصیات ہیں بولنے کی, اور ان کے پاس ایک صلاحیت موجود ہے. تو وہ چیز کچھ نہ کچھ آگے ان کی نسل میں بھی آئی ہے. تو سبیل بھائی بھی ماشاءاللہ بولنے کے شوقین ہیں. تو جو بندہ بول کے تو وہ اپنا نقطہ نظر سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھاتے ہیں اور لوگوں کے دل میں ہوتی ہے بات. بالکل. اچھا, جو آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے اس میں جو بڑا ہوتا ہے جس طرح آپ ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا بچے کے ساتھ, یہ وہ تو شروع میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی کوالٹیز پچ کرتے ہیں انسان کو کہ نہیں یار یہ ہے چھوٹا لیکن اس کی سوچ بڑی, اس میں کیا کیا چیزیں. سبیل اکرام کے اندر کون سی کوالٹیز تھی جنہوں نے آپ کے اندر پچ کیا اور آپ ان کے ساتھ اتنے انوالو ہو گئے کاروبار میں, ہر معاملات میں, ہر چیز میں, کون سی خوبیاں تھیں؟ دیکھیں خوبیاں تو ماشاءاللہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اتنا قریب آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہاں پہ میں بات ضمنی طور پہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر انسان جو جتنے بھی ہیں نا وہ خوبیاں اور خامیوں کا مرکب ہوتے ہیں. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان وہی اچھا ہے جو دوسرے انسان کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ فرشتے نہیں ہیں دنیا میں کہ آپ سمجھیں کہ صرف آپ کی مطلب کی بات ہو رہی ہے تو وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, تو نہیں ہو رہی. ہر انسان میں خوبیاں بھی خامیاں بھی ہیں. تو ماشاءاللہ خوبیاں سبیل بھائی میں زیادہ ہیں اور ہیں. تو اگر وہ کوئی بات قریب کرتی ہے تو ظاہر ہے ایک جب آپ کسی بندے کے اندر ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کسی کا بھلا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو قریب کرتی ہیں.
یا اس میں خیر خواہی کا جذبہ ہے, یا اس میں محبت کرنے کا جذبہ ہے, یا ایک کسی کا خیال کرنے کا جذبہ ہے, تو یہ چیزیں آپ کو انسان کے قریب کرتی ہیں. بالکل. اچھا سیلز کا کیا ماڈل ہے اے بی ایس کا؟ کس طرح جب چیز بن جاتی ہے تو اس کو سیل کس طرح کیا جاتا ہے؟ کس طرح آپ اپنی مارکیٹ ٹیم کو لے کے چلتے ہو؟ ان کا کیا؟ دیکھیں سیلز کا تو اس وقت جو روایتی طریقہ چل رہا ہے ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ کے چلتے ہیں. آپ اس کے جیسا بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے بھی چلتے ہیں. اس سے ہٹ کے اس طرح چلتے ہیں کہ ہم کو مارکیٹنگ ایجنسی ہائر نہیں کرتے بالکل. کہ جیسے زمین کو ٹھیکہ دے دیا یا کسی اور کو دے دیا, وہ نہیں ہم ہائر کرتے. تو ایک اس کے علاوہ جو روایتی طریقے کی اگر میں بات کروں تو وہ اس پہ چل بھی رہے ہیں کہ وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا لیکن سوشل میڈیا سب یوز نہیں کر رہے. وہ ایڈز تو لگا سکتے ہیں, مارکیٹنگ تو کروا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی نیچرل ریچ ہوتی ہے, وہ ماڈل میں وہ بتا رہا ہوں. تو وہ ہم نے سوشل میڈیا کا جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ پازیٹیو استعمال کیا ہے اور اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں, اس کے ساتھ اپنا پیغام لوگوں کے ڈرائنگ روم میں, لوگوں کے بیڈ روم میں پہنچا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کوئی ہم کروڑوں کی ایڈورٹیزمنٹ کریں اور ماڈل ہاؤسز بنائیں یا کیا. جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں یقین کریں کئی دفعہ سوچا ہے کہ کوئی ماڈل اپارٹمنٹ بنا لیں, لیکن وہ گراؤنڈ تک آنے سے پہلے بک جاتے ہیں, گراؤنڈ تک آنے سے پہلے بک جاتے ہیں, ماشاء اللہ پہلے ہی سارے بک جاتے ہیں. تو بس میں اس میں یہی کہوں گا مینلی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, اور اس میں کچھ ظاہر ہے آپ کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں. میں اس میں بلکہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اے بی ایس ڈیولپرز کی ہماری ورلڈ فرسٹ شریعہ کمپلائنٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے. اچھا یہ ہمارے 3 مین اصول ہے. پہلا اصول تو یہ ہے کہ نقد اور ادھار میں ریٹ کا ہمارا فرق نہیں ہوتا. اچھا ہم نے ایک ریٹ, اچھا اگر آپ انسٹالمنٹ پہ بھی دے رہے ہیں تو 1 کروڑ کا اگر اپارٹمنٹ ہے 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ, آپ مجھے کہیں ہم اس سے کیش لے لے کتنا چھوڑتے ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. آپ کہیں 4 سال میں کریں گے تو 10 کا ہو جائے گا, میں کہوں گا بالکل نہیں ہوگا. 4 سال میں جائے گا ہی نہیں. ہم 2-4 مہینے کا آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں لیکن پرائس نہیں بڑھے گی, پرائس ہماری ایک ہی رہے گی. پہلا اصول ہمارا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ لیٹ پیمنٹس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہم چارج کرتے. اچھا آپ کی انسٹالمنٹ اگر لیٹ ہوتی ہیں تو ہم کوئی فائن نہیں آپ کو. تو پھر اس کو لیتے کس طرح وہ لیٹ؟ وہ پھر ہمارا ایک ہم نے کسٹمر کیئر اپنا بنایا ہوا ہے. وہ ہم نے اپنا کسٹمر کیئر بنایا ہوا ہے. کسٹمر کیئر کو پالیسیز دی ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ اگر 2 کنزیکٹیو انسٹالمنٹس نہیں دیتا تو وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ سر کیا پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, چلے آپ اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں کچھ انسٹالمنٹ دے دیں, چلے اس میں بھی میں اس کو ریلیف دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. 1 مہینے کی لے لی, 2 مہینے شارٹ ہو گئی, پھر اگلے مہینے 2 لے لی, پھر 1 شارٹ ہو گئی, تو اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں آخری وقت تک. لیکن اگر 6 مہینے اگر ایک بندہ نہیں دے پا رہا تو پھر بھی اس کو کال کر کے 1 سائڈڈ کینسلیشن نہیں ہوتی کہ گھر بیٹھے ہیں کینسل ہو گیا, اس کو پتا بھی نہیں, ایسے نہیں ہوتا. پھر بھی اس سے کال کر کے اس کا مسئلہ پوچھ کے اس سے بات کر کے اس کے کنسنٹ کے ساتھ کہ یار اگر نہیں ہو رہا آپ اس کو کینسل کر کے اپنے پیسے واپس لے لیں. اور تیسری ہماری ریفنڈ پالیسی ہے, 100% ریفنڈ پالیسی, کہ آپ نے ان سے 50 لاکھ کی چیز لی ہے 5 کروڑ کی, آپ اپنی جب مرضی اپنی چیز واپس کر کے اپنے پورے پیسے ہم سے واپس لے, جتنے میں لیا تھا, جتنے آپ نے ہمیں دی ہیں وہ آپ کو واپس مل جائے. مطلب آپ کو اپنے پروجیکٹس پہ اتنا یقین ہے کہ جتنے کا ہم نے بیچا ہے وہ ہمیشہ 2-3 سال 6 مہینے بعد وہ اس کی پرائس بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ہاں ہمیں کیونکہ آپ نے لانگ لاسٹنگ وہ پروجیکٹ, ہمیں وہ واپس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کو ایک کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہتے ہیں خریدا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے. بالکل ہمارے تو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے لکھ کے لگایا خریدا ہوا مال واپس, ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی کوئی. بالکل. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی بھی برکت ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کام کریں, تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. اچھا سر, بے شمار اے بی ایس کا ہم نے نام سنا, اے بی ایس کے مختلف پروجیکٹس کی بتایا جاتا ہے کہ وہ اکثر ہر دوسرے دن ڈیلز آ رہی ہوتی ہیں, چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ڈیلز کا کیا معاملہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہر دوسرے دن ڈیلز آ رہی, دوسرے کتنے پروجیکٹس ہیں پورے پاکستان میں, اور کون سا پروجیکٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ 15, 16, 18, 20 جو ہم نے ڈیلیور کی یا کریں, یہ والا مجھے بہت پسند ہے, یہ والا مطلب دل کے قریب ہے, تو کون سی ایسے اچھا اس میں ہمارے اس وقت اے بی ایس ڈیولپر کے جو تقریباً پاکستان کے 4 بڑے شہروں میں اس وقت ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں, جن میں سب سے پہلے تو میں لاہور کی بات کروں گا کیونکہ لاہور میں ہمارے 8 پروجیکٹس ہیں جو اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں, میگا پروجیکٹس, جس میں سے ایک کی تو ڈلیوری ابھی ریڈی ہے, کچھ دنوں میں اس کی ہم ڈلیوری دینے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پرل 1 کوٹ یارڈ ٹاور 1, 2, 3 3 میگا ٹاورز ہیں. پھر اے بی ایس سینٹرل رنگ روڈ کے اوپر, اے بی ایس مال اینڈ ریزیڈنسی 2 رنگ روڈ کے اوپر, اور چھٹا پروجیکٹ ہے یہ پرل 1 پریمیم
ये भी बैरिया टाउन में 11 कनाल 10 कनाल पे है। फिर एक अभी हमने ABS एग्जेक्टिव के नाम से रिंग रोड पर DHA में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इन सब में अगर बात की जाए तो मुझे ज़ाती तौर पे पर्ल वन कोर्टयार्ड में टावर 2 जो है ना वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बड़ा एक चैलेंजिंग हमारे लिए टावर था। पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग है 45 स्टोरीज़ की। अच्छा हाँ, लाहौर में भी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है और पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। मेरे इसमें कई चैलेंजेस आए, बहुत सारे हैं। मतलब मैं एक छोटा था, आपको एक छोटा सा तो नहीं खैर बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि उसमें एक टावर उसके अंदर हमने असल में कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट इजाद किया था, यानी समझ लें कि हमने एक उसमें डाला था पाकिस्तान के अंदर कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट। वो ये था कि एक टावर है, ऐसे चौरस प्लॉट है, तो इसके चारों तरफ जो अपार्टमेंट है ये सारे ओपन रहेंगे, ज़ाहिर ओपन टू स्काई है। अब जो दरमियान वाली पट्टी है वो कैसे ओपन टू स्काई होगी? तो उसमें फिर एक कॉन्सेप्ट वो भी सुबैया भाई के जहन में आया कि हम दरमियान में एक ना दरमियान में छोड़ते हैं, कोर्टयार्ड बनाते हैं। तो अंदर वाले अपार्टमेंट जो होंगे वो कोर्टयार्ड फेसिंग होंगे और नीचे स्विमिंग पूल भी होगा, एक ओपन व्यू भी होगा, और ये दोनों तरफ इसी तरह कि दरमियान में छोड़ के तो दरमियान वाले अपार्टमेंट्स को भी हमने ओपन टू स्काई किया। तो वो एक बड़ा एक चैलेंज था, और वो ज़ाहिर है एक बंदा जब काम करता है फिर दिमाग खुलता है, फिर वो आपको इस तरह की चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट एक नया हमारे पास आया दिमाग में और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो बड़ा अच्छा रहा। हमारी स्पेस तो कुछ ज़ाया हुई, सेलेबल एरिया, लेकिन लोगों का भला हो गया उसमें भी बात हुई है कि लोगों का भला करना था कि भाई लोगों को इसमें परेशानी ना हो, क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी कमरा, कोई भी बाथरूम बंद नहीं होगा, वो ओपन टू स्काई होगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो प्रोजेक्ट टॉलेस्ट टावर ऑफ पंजाब है, और उसकी बेस में कितनी मंजिला है वो 45 45 मंजिला, और उसकी बेस में हमने बड़ा ज़्यादा काम किया है, और उसकी 7.5 फुट की राफ्ट हमने बेसमेंट में। अच्छा, इससे निचली जो बिल्डिंग है पंजाब में वो कौन सी है और वो कितने मंजिला है? पंजाब में मेरा ख्याल है 30-35 से ऊपर कोई भी नहीं। अरफा है वो भी महल 27-28 है। हाँ, बस 30। लाहौर में 30 से ऊपर कोई भी नहीं पंजाब में, और ये वाहिद है जो 45 स्टोरी है। तो इसके अलावा टावर 1 है वो 23 मंजिला है, टावर 3 जो है वो तकरीबन 30-35 मंजिला है, फिर पर्ल वन प्रीमियम जो है वो 23 मंजिला है। इस तरह मेगा प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह बन रहे हैं, और सब प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, और 24 घंटे हमारा काम होता है, और प्रॉपर जितना कंस्ट्रक्शन है ना, जितनी भी प्रॉपर लैब टेस्टेड मटेरियल से होती है। यानी वो मैंने डॉक्टर इकराम साहब को बताया ना आपको कि वो बड़े डेडिकेटेड है अपने काम में, और वो कहते हैं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह बनाना है जैसे मैं अपना घर बनाऊंगा। अच्छा, उस क्वालिटी, ये सुबैल साहब के जो वालिद साहब उनके जज्बात है कि जिस क्वालिटी का मैं अपना घर बनाता हूँ ना, उस क्वालिटी का ये प्रोजेक्ट बनेगा। और हमने कंक्रीट प्लांट भी, आप बिलीव करेंगे कि हम इस लेवल की कंक्रीट डाल रहे हैं कि हमें उस क्वालिटी की कंक्रीट कोई दे ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, जिस लेवल की कंक्रीट हम अपने प्लांट पे बना के अपने प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, उसी जगह पे जहाँ पे कोर्टयार्ड है, उसी जगह पे हमने अपने 2 कंक्रीट प्लांट भी लगाए हुए हैं। और अब वो भी, उसकी भी कंक्रीट टेस्ट होती है, जो सरिया आता है वो भी लैब टेस्ट होता है, यानी आप अपनी जगह से रह, लेकिन उसको भी लैब टेस्ट करवा के उसके सिलेंड्रिकल सैंपल्स लेते हैं और उसकी PSI चेक करते हैं। मसलन हमें अगर, और कई मैंने सैंपल्स खुद भी देखे हैं जिनकी PSI रिपोर्ट देखी है, हमें जहाँ पे 3000 PSI चाहिए होता है ना, तो वहाँ पे हमारे 4-4000 PSI को पास कर रहे होते हैं। अक्सर वो वीडियोस आ रही होती, बता रहे होते हैं कि इतनी बिजली, इतनी सरिया, इतना इसमें इतना डाला होता है। हम एजुकेट भी करते हैं अपने लोगों को कि हम इतना, यही बेसिकली आपका बेहतरीन मॉडल है सेल का, कि आप बाकायदा सिर्फ बात नहीं करते, आप दिखाते हैं प्रोजेक्ट यहाँ तक चला गया। बिल्कुल, उनको बताते हैं, एजुकेट करते हैं कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हम उनको हर चीज़ बताते हैं कि भाई हम अपना ये ईंटें भी लगा रहे हैं ना, तो हम बताते हैं कि ईंटें जो होती है ना उनका वेट ज़्यादा आता है बिल्डिंग पे, और वो हीट रेजिस्टेंस भी नहीं होती, उसमें से हीट ज़्यादा पास होती है। तो हम कंक्रीट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। कंक्रीट ब्लॉक इतना ख्याल रख रहे हैं। यस, कंक्रीट ब्लॉक जो होते हैं, हमारी कॉस्टिंग तो थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कंक्रीट ब्लॉक से आपकी बिल्डिंग में हीट जो है वो कम आएगी, वो हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं। तो वो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोगों को गाइड करते हैं, लोगों से। अच्छा सर, जो ये टॉलेस्ट बिल्डिंग जो बनाने जा रहे हैं कराची में, जिसमें कुछ दिन पहले, उसका क्या है, वो कब आएगा, क्या बेसिकली उसका क्या चल रहा है, और उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा सर्च भी करते हैं, देखते भी हैं, वो क्या है?
اچھا اس میں چونکہ ہم پہلے بیریا ٹاؤن میں کام کر رہے تھے، اس کے بعد ڈی ایچ اے والوں کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا. تو ڈی ایچ اے میں سب سے پہلا جو پروڈکٹ تھا وہ یہ اسلام آباد والا تھا، تو جو کہ کچھ عرصہ پہلے لانچ کیا تھا، پھر وہ اپنے اپروول کے مراحل سے گزرتا ہوا آج اس کی باقاعدہ کنسٹرکشن کا آغاز ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر ٹالسٹ ٹاور آف پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ بھی ہم نے وہاں پہ تقریباً ہمارا کہہ لیں کہ 6 ایکڑ کے قریب وہ پلاٹ ہے جس کے اوپر وہ پروجیکٹ آ رہا ہے، جس میں کہ ایک ٹالسٹ ٹاور آف پاکستان ہوگا، برج خلیفہ ٹائپ کا ٹاور بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ملٹیپل کوئی 5 سے 6 ٹاورز ہوں گے ڈفرینٹ، اور نیچے کافی بڑا شاپنگ مال ہوگا. تو وہ بنانے کا مقصد یہی تھا یار کہ ہم ظاہر ہے ہم کوئی نہ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں لاہور میں ہم نے جب کیا تو ہم نے سوچا کہ ٹالسٹ ٹاور آف پنجاب ہونا چاہیے، جب وہ بنا لیا اس کے بعد ٹالسٹ ٹاور آف پاکستان رہ جاتا تھا، ہم نے وہ بنانا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ٹالسٹ ٹاور آف ورلڈ بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، دوسرا پاکستان میں انفلیشن اور یہ تمام چیزیں چلتی ہیں، اور ابھی اس بجٹ میں، اس بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے یہ اس بجٹ سے ریئل اسٹیٹ کا بوم آئے گا یا ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہوگی؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس بجٹ پہ لوگ بہت زیادہ ابھی ویٹ کریں ان چیزوں کا؟ دیکھیں بجٹ میں جو ابھی تک کی جتنی تفصیلات آئی ہیں اس میں تو پراپرٹی کے لیے حالات خوش آئی نہیں ہیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ 7E ٹیکس کا خاتمہ جو کیا ہے یا گین ٹیکس میں کمی ہوئی ہے، اس طرح ڈفرینٹ ٹیکسز میں ریلیکسیشن دے رہے ہیں، اوورسیز کو پراپرٹیز بائی کرنے میں سہولیات دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بجٹ میں اگر کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا پراپرٹی سیکٹر کو، تو اگر وہ ملتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ پیسہ آپ کے ملک میں آئے گا. اس وقت پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ 1-2 بلین کے لیے ترلے کرتے پھرتے ہیں ان کے. تو میرا خیال ہے اگر اس طرح کی آپ ریئل اسٹیٹ کو اگر آپ ٹول بنائیں اور اس کے ذریعے پیسہ ملک میں لائیں تو میں کہتا ہوں کئی بلین ڈالرز آپ لا سکتے ہیں. ایون کہ ہم نے ABS ڈیولپر نے ڈاکٹر سبیہ علی کرام نے بھی پچھلی حکومت کو یہ پورا روڈ میپ دیا تھا کہ آپ کو میں $300 بلین پاکستان میں لا کے دے سکتا ہوں. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ آپ کو عالمی ادارے ہی نہیں آپ کو اپنے شکنجے سے چھوڑتے. وہ پیٹرول اپنی مرضی سے نہیں آپ ٹھیک کر سکتے تو کرتے کہاں سے آپ نے اتار. ورنہ ہم نے تو ایون سبیہ بھائی نے کہا اور بھی پاکستان کے 1-2 بڑے ڈیولپرز نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتار دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح کا کام کوئی کرنے ہی نہیں دیتا آپ کو. بالکل. اچھا سر، دوسرا ABS سے بہت زیادہ لوگ جڑنا چاہتے ہیں ABS کے ساتھ، تو ABS کے ساتھ کس طرح کلائنٹ جڑ سکتے ہیں، کس طرح مزید جو ABS کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح جڑ سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے حوالے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر سبیہ علی کرام نے یوتھ امپاورمنٹ اسکیمز کا آغاز کیا تھا، اور اس کے تحت ہم نے آلریڈی لاہور کے اندر کوئی more than 500 to 600 ینگ لڑکوں کو ٹریننگ دی بھی ہے، اور اپنے ساتھ ان کو سیلز ٹیم بنا کے اپنے ساتھ چلا بھی رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اچھا ارن بھی کر رہے ہیں. تو جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر ہمارے جو پیجز ہیں ان پہ نمبرز وغیرہ موجود ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو بلاتے ہیں فری آف کاسٹ، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی سکلز سکھاتے ہیں، اور ان کو ایک پازیٹیولی ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور ان کو پاکستان میں رہ کے ایک اچھا کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک سبیل بھائی نے کہا تھا کہ جو لوگ ڈنکی لگا رہے ہیں یا ملک سے بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس. اور آپ بلیو کریں لوگ آئے بھی ہیں. میں خود ذاتی طور پہ ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں کہ جو ڈنکی لگانے کی تیاری میں تھے اور وہ تقریر دے کے ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے پاس اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور مہینے کا وہ 15-20 لاکھ روپے بھی کما رہے ہیں. آپ کی ٹیم میں؟ یس بالکل. تو وہ ہم تو موٹیویٹ کرتے ہیں لڑکوں کو، وہ اور لڑکے آ بھی رہے ہیں. اور ابھی بھی ہماری دعوت ہے جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ینگ لڑکے، وہ آئے ہمارے پاس، ہم کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ اسکل سکھائیں گے، ہمارے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ اچھا کمائیں گے وہ. بالکل. اچھا سر، میں نے دیکھا ہے پاکستان کی یوتھ میں ویسے تو بڑی موٹیویٹیڈ ہے، لیکن آج کل کے کچھ اس طرح کے حالات ہیں بڑے، جسے کہیں نا کہ نا امیدی والا فیکٹر پاکستان کی یوتھ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو کوئی ایسی چیزیں جسے امید ملے، کس طرح آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی یوتھ کو؟ دیکھیں امید تو ہم یہی دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے صرف اس کو دیکھ لیں، اگر ادارے کو دیکھ لیں کہ ہمارے ادارے میں سارے ماشاءاللہ ینگ لوگ ہیں. ایون ہمارے CEO ڈاکٹر سبیل کو دیکھ لیں، MD کو دیکھ لیں، اور آگے نیچے پھر ہمارے ہیڈ آف سیلز ہیں، ڈفرینٹ ڈائریکٹرز ہیں، سارے ینگ لڑکے ہیں.
اور سارے وہ ہیں جو کہ کوئی پڑھا لکھا بھی ہے اور کوئی نہیں بھی پڑھا لکھا، لیکن پھر بھی وہ پرفارم کر رہا ہے اور یہاں پہ اچھے پیسے بھی کما رہا ہے اور اپنا ایک اچھا سوسائٹی میں رول بھی پلے کر رہا ہے. ظاہر ہے جب بندہ جتنے ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں جب وہ پیسے کماتے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی پھر اچھے کاموں پہ بھی لگاتے ہیں، وہ فلاحی کاموں پہ لگاتے ہیں، کوئی کھانے کھلا رہا ہے، کوئی راشن بانٹ رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک پازیٹیو، ہم تو ایک ہر بندے کا کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کریکٹر جو ہے نا ایک پازیٹیو کرے اور وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے کوئی پازیٹیو رول پلے کرے. تو ہم تو وہ گائیڈ کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں میں نا امیدی نہ ہو اور مایوسی نہ ہو، اور ہم جو لوگ مایوس ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس، ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کریں گے، ان کو کاروبار بھی سکھائیں گے اور ان کو پیسے بھی انشاءاللہ وہ کمائیں گے ہمارے پاس. اچھا سر، ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ لوگ فراڈ اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں جب سے فائل کا سسٹم آیا ہے، اس سسٹم سے بہت سارا لوگ متاثر ہوئے ہیں فراڈ اور اس طرح کی چیز سے. کس طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں فراڈ سے بچ سکتے ہیں اور اصل جو پروجیکٹس ہیں، اصل جو چیزیں ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. اب ہمارے جو دو ساتھی ہوتے ہیں، کئی بیچارے باہر بیٹھے ہیں، بس انہوں نے اشتہار دیکھا اور پیسے بھیج دیے اور جا کے پھنس گئے، نہ جگہ دیکھی، نہ کوئی علاقہ دیکھا، نہ اس کی کوئی اپروول دیکھی، بس جا کے پیسے پھنسا دیے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں قصور ہمارا ہی ہے، جو لوگ پیسے پھنسا کے بیٹھے تھے، یہ میں کسی حد تک ان کا بھی قصور سمجھتا ہوں. باقی دوسری طرف کئی دفعہ اعتماد کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کئی دفعہ اعتماد کی وجہ سے غلطی کھا جاتے ہیں، کئی دفعہ کوئی واقعی دھوکہ دے جاتا ہے، فراڈ کر جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے آپ اب کافی اویئرنیس ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے. ایون اب گورنمنٹ بھی ایسی پالیسیز بنا رہی ہے کہ فائل سسٹم کو ختم کر دیا جائے. وہ اب کوئی اس طرح کا سسٹم لا رہے ہیں، یہ میرا خیال امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے، جس میں کہ پراپر جتنی زمین ہوگی اس کی فائلز کا سارا ایک ریکارڈ ہوگا، درمیان میں ایک گورنمنٹ کا آفیشل ہوگا. تو ان کے لیکن ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرز تو کہتے ہیں اس طرح چل ہی نہیں سکتی، اگر پیسہ نہیں آئے گا تو ڈیولپ کیسے کرے گا؟ تو کس کے پاس پیسہ تو آئے گا، لیکن وہ والا پیسہ نہیں نا آئے گا کہ جو آپ کے پاس 500 فائل ہے تو آپ نے 5000 کا پیسہ اٹھا لیا، وہ نہیں آئے گا. وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. آپ کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے، آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس 500 فائل ہے، آپ 5000 کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے. تو وہ اگر کچھ لوگ جو اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں ان کو واقعی نہیں آئے گا، لیکن جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آ جائے گا، ان کو برکت بھی پڑ جائے گی. تو اب میں سمجھتا ہوں اس طرح کی پالیسیز یہ آج نہیں، آج سے 10 سال پہلے بن جانی چاہیے تھی کہ لوگوں کا خربوں روپیہ جو ہے وہ برباد نہ ہوتا. تو چلو دیر آئے درست ہے، آج بھی بن گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چلو ابھی بھی بن گئی ہے، تو اس پہ امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے تو بہت بہتری آئے گی اس سے. بالکل. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ انویسٹمنٹ یا کچھ بھی جو خریدنا ہو، پلاٹس زیادہ خریدنے چاہیے یا گھر ہاؤسز بنے بنائے خریدنے چاہیے، مطلب، اور یا فلیٹس زیادہ آسان ہیں؟ کن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں ان میں سے زیادہ بہتر کس میں انویسٹمنٹ کے پرپس سے بھی دیکھا جاتا ہے؟ ہر بندے کی اپنی اپنی مروزی حالات ہوتے ہیں، اس کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ پہلی ایک بات سب میں مشترک ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ امیر یا اپنی ایسٹس کو تب ہی بڑھا سکتا ہے جب وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں انویسٹ کرتا رہے گا. تو یہ بات تو پکی ہے، وہ چاہے پلاٹ میں کرے، چاہے اپارٹمنٹ میں کرے، چاہے گھر میں کرے، کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ اس کو کرنی پڑے گی اپنی کہہ لیں کہ ویلتھ یا ایسٹ کو بڑھانے کے لیے. طریقہ یہی ہے نا، اس کے علاوہ طریقہ کوئی نہیں ہے. تو پراپرٹی جو ہے وہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ پیسہ کسی اچھی جگہ پارک کرے، چاہے پلاٹ کی صورت میں ہو. اچھا اس میں اب آگے مروزی حالات، جو میں نے کہا ہر بندے کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے. ایک بندہ جس کے پاس گھر موجود ہے اپنا ذاتی، وہ پھر کہیں پلاٹ میں کر دے گا یا وہ اپارٹمنٹ میں کر دے گا کہ کل کو اس کے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں تو چلو ان کا ایک یونٹ بن جائے گا. ایک بندہ جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے اپنا، تو وہ پھر ظاہر ہے پہلے پلاٹ میں کرے گا. تو وہ اس طرح ہر بندے کے اپنے حالات ہیں. لیکن یہ بات وہی بات ہے کہ یہ تو مسلم ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ضرور کرنی ہے، چاہے کسی بھی چیز میں کریں. بالکل. اچھا سر، پاکستان میں پراپرٹی کو، ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو بڑی اس طرح کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں یہ کتنا نقصان پہنچا رہے ملک کو. اس کی ریزن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری لگانی چاہیے، انڈسٹری نہیں لگا رہے. لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ پراپرٹی میں، ریئل اسٹیٹ میں لگا دیتے ہیں. اگر 2-3 کروڑ کا آپ ایک کنال کا پلاٹ لے کے چھوڑ دیں تو وہ کیا کما رہا ہے، اس سے کیا روزگار آ رہا ہے لوگوں کو؟ تو لوگوں کے جو روزگار کا مواقع وہ کم ہو رہے ہیں. تو اس پہ تنقید بھی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ تنقید ویسے بیجا تنقید ہے کہ ہر بندہ دیکھیں جو بندہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے، باقی فارغ ہے. یہ ایک انسان کی سائیکی ہوتی ہے نا کہ اس کی وہ سوچ وہیں تک محدود ہوتی ہے.
اچھا ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کریں تو اسپیشلی ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جو بلڈنگ سیکٹر ہے ہمارا اس میں تو مور دین 50 میرا خیال یا 60 کے قریب انڈسٹری شامل ہوتی ہیں، انگیج ہوتی ہیں ایک بلڈنگ بنانے میں مور دین 60 انڈسٹریز انگیج ہوتی ہیں، اور ان انڈسٹریز میں آگے کتنے ہزاروں ورکرز ہوں گے، مثلاً اس میں پینٹ والا بھی ہے، سریا بھی ہے، لوہا بھی ہے، اس میں دروازے بھی ہیں، کھڑکیاں بھی ہیں، اس میں مٹیریل بھی ہے، اس میں بجری بھی ہے، اس میں ریت بھی ہے، اس میں پھر سیمنٹ بھی ہے، اس میں الیکٹرانکس ہے، تاریں ہیں، مثلاً آپ انگنت ہے چیزیں کہ جو یہ ساری انڈسٹری اس میں انوالو ہوتی ہے، تو کتنے لوگوں کا رزق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں چلیں اس کی میں ایک اور مثال آپ کو پریکٹیکلی دیتا ہوں، کرونا کے بعد سب سے پہلی انڈسٹری جو تھی جس کو کام کی اجازت ملی تھی کس کو ملی ریئل تھی؟ اسٹیٹ ریئل سب اسٹیٹ سے کو۔ زیادہ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ وابستہ تھے۔ وابستہ۔ اور پھر ریئل اسٹیٹ کتنی بڑی انڈسٹری ہے، اب میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں۔ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، اس مارکیٹ میں آپ کے جائیں، ایک بیٹھا ہوا ہے وہ بال کاٹنے والا کو بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک درزی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ فروٹ والا بیٹھا ہوا ہے، اور ایک پراپرٹی ڈیلر بیٹھا، نہیں پراپرٹی ڈیلر کو بھی چھوڑ دیں، مثلا یہ سارے 10 قسم کے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے فروٹ لینا ہے وہ فروٹ والے کی دکان میں جا رہا ہے، جس نے بال کٹوانے بال کٹوانے، جس نے پینٹ شرٹ لینی وہ کپڑے والے کے پاس جا رہا ہے، اور یہ سارے جتنے کلائنٹس پلس دکاندار ہیں یہ سارے پراپرٹی والے کے گاہک ہیں۔ بالکل سمجھ آ گئی؟ بالکل، مثلا ان کے اپنے الگ الگ گاہک ہیں ہر دکان کے، اور وہ ساری دکانیں پلس ان کے گاہک وہ سارے اس پراپرٹی والے کے گاہک ہیں، بالکل وہ سب کو پراپرٹی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں زمین کا بزنس جو ہے نا وہ سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے آج بھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو اسی پوری اکانومیز چل رہی ہیں زمین کے بزنس پہ۔ آپ کے ساتھ دبئی کی مثال لے لیں، بالکل، وہ چال ہی ریئل اسٹیٹ پہ رہا ہے۔ تو سر دبئی کی طرح ہمارا کراچی کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ کراچی بھی تو دبئی کی طرح اسی طرح کی لوکیشن ہوتی طرح کی، اور اتنا بڑا سٹی۔ انفارچونیٹلی دبئی بنا کراچی کو دیکھ کے تھا۔ ہاں وہی آپ میں کو اطلاع کے لیے عرض کر دوں ناظرین کی کہ دبئی کی جو مین جو شاہراہ ہے وہ شاہراہ فیصل کو کاپی کر کے بنائی گئی تھی۔ اب وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جیسے نظام ہے یا دبئی کا اس کا سندھ کا جیسے ہمارے سسٹم ہے، وہاں پہ نہیں کچھ ہمارے سیاستدانوں نے اس طرح سے ترقی نہیں ہونے دی، واٹس ایور ور دا ریزنس، وہ نہیں آگے آ سکا، حالانکہ ورنہ کراچی میں بڑا پوٹینشیل تھا، آج بھی بڑا پوٹینشیل ہے، بزنس بہت زیادہ ہے وہاں پہ، بہت پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران وہاں پہ اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ان کی ترقی نہیں ہونے دی، تو ورنہ وہ دبئی سے بھی آگے جاتے۔ تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ابھی میرا خیال ہے کوئی جو آگے ترمیم آ رہی ہیں مختلف آئین کے اندر، اس میں کوئی کراچی کو بھی ایک الگ صوبہ یا کوئی ایک چیز اس کے وفاق کے انڈر کوئی شاید کر رہے ہیں، وہ شاید اسی لیے کر رہے ہیں کہ شاید چلو یار اس کی بھی کوئی اپ گریڈیشن کی جائے، تاکہ ظاہر پاکستان کا ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے، بہت بڑا سٹی ہے اور بہت بڑا وہاں پاکستان کی اکانومی وہاں سے چلتی ہے، بالکل وہاں سے چلتی ہے، تو اسی لیے میرا خیال ہے اس میں کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے اگر ہو جائے۔ دیکھیں اس کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی اور ہماری ترقی ہے، ہم تو اس پہ خوشی ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، لاسٹ میں ایک ABS کی طرف سے جو آپ پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو، یوتھ کو، تو وہ آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ پاکستان جو ہے ہم نے بڑی مشکلوں سے ملا ہے، تو اس کو ایک نعمت جانیں، باہر جا کے ایک تھرڈ کلاس سٹیزن کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے اپنے ملک میں رہ کے فرسٹ کلاس سٹیزن کی زندگی گزاریں، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے پیاروں کے پاس رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ پاکستان میں بہت سارے مواقع ہیں کاروبار کے، یہاں پر بھی بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، تو صرف آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ بلکہ وہی بات کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ تو آپ لوگ پاکستان میں رہ کے بڑا اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں پرابلم ہے آپ ABS ڈیولپر کے پاس آئیں، ہم آپ کو کاروبار کا طریقہ بھی سکھائیں گے، کاروبار کرنے کا گر بھی سکھائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ کو اس میں گائیڈ۔ تو یہ جو آپ نے لاسٹ میں کہا گر سکھائیں گے، لاہور میں تو چلو آپ کی ایک پراپر ہے، تو اسلام آباد میں اگر آپ کو کوئی جوائن اسلام آباد میں بھی ہمارا آفس ہے، جو لوگ اسلام آباد میں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اسلام آباد آفس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا سیالکوٹ کے اندر بھی آپریشنز اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، سیالکوٹ میں بھی ہمارا آفس شروع ہو رہا ہے، آپ وہاں پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ کراچی میں DHA سٹی میں ہمارا آفس بن رہا ہے، وہاں پہ بھی کچھ دنوں میں ہم آپریشنز اپنے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کراچی میں اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ بالکل ناظرین، جس طرح کے محسن جاوید صاحب نے ایک پوری ہسٹری بتائی کہ کس طرح ایک کامیاب بزنس کر کے پراپرٹی کا، اس سے بعد سفر تک کا سفر کیا،
یہ تمام چیزیں اس سے بعد بھی پھر ہمت نہیں ہاری, پھر مزید دوبارہ سے شروع کیا, اور ایک پراپر ڈاکٹر سبیل صاحب اور محسن جاوید صاحب زندہ مثال ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایک اچھا بزنس کرتے ہوئے اپنا نام بنایا, اور آج پاکستان کی ٹالسٹ بلڈنگ چاہے وہ پنجاب کی ہو چاہے وہ پاکستان کی بننے جا رہی ہو, تو وہ اے بی ایس کے ہی کہیں کہ اے بی ایس کے ہی نام سے جانی جاتی ہیں اور جانی جائیں گی. فی الحال کے ناظرین, معمر قذافی کو اور محسن جاوید صاحب کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.